تمام دوست احباب کو ماہ شعبان المعظم کی یہ بابرکت گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اور میرے دوستو، آج ماہ شعبان کا چاند بھی نظر آ گیا ہے۔ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم مختصر سے وقت میں کچھ چند احادیث پاک کی روشنی میں چند چیزیں سیکھیں گے اور چند ایسے اعمال انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے عمل میں ہمیں کام آئے۔ تو انشاءاللہ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ چند لمحات کی گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے سب سے افضل ذکر ہے درود پاک، درود و سلام، درود پاک، درود و سلام سب سے افضل ذکر ہے۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، وہ میرے بزرگ، وہ میرے احباب، وہ میرے محسن جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کثرت کے ساتھ درود پاک اور درود و سلام کا نذرانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی تکلیف بھی ختم ہوگی، پریشانی بھی ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ حاجات کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ فقط یہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، ماہ شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ماہ رمضان کا ہے۔ تو ماہ رمضان میں درجات کو بلندیاں بھی عطا کر دی جاتی ہیں، اور اس میں نیکیوں کا 70 گنا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے استغفار کریں۔ درود پاک کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ۔ کثرت سے کیجیے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو روشن کر دے، صاف کر دے، ہمارے دل بھی روشن ہو جائیں، ہمارے خیال بھی روشن ہو جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرماتے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے تیسرے کام کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آنسوں کو بہانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ معافی کی طلبگار ہیں ہم، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، حضور کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارادے اور اپنی نیتیں اچھی کر لیں۔ اور ایک بات کہ قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ یہ 2 مہینے پڑھیں، ماہ شعبان اور ماہ رمضان۔ یقین مانیں میرے دوستو، 3 آیات بھی اگر آپ ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو معلومات حاصل ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ہونا کیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ گائیڈ لائنز قرآن مجید سے مل جائے گی۔ اگر جو احباب قرآن مجید کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور بتائیں، اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک عمدہ قرات سیکھنا چاہتے ہیں، اذان سیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن پہ آ کے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ فقیر آپ کو فی سبیل اللہ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، محافل میں تلاوت کرنا اور اذان دینا انشاءاللہ تعالی سکھائے گا۔ تو اب چلتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی کرو، اف نہ کہو۔ دونوں میں سے ایک یا دونوں اس حالت میں یعنی بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں تو ان کی اطاعت کرو اور ان کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہرحال قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ بات ہمیں ماننی چاہیے اور ماننی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
تو ہمیں وہ کاموں سے بچنا ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ معمولات کر لیتا ہے۔ دو صورتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک تو سورہ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ 27 پارے میں ہے، اس کو بعد نماز عشاء اور فجر سے پہلے روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، حدیث پاک میں ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پارہ نمبر 29 اور پہلی صورت ہے۔ 2 رکوع پر مشتمل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کی قبر روشن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے انشاءاللہ پانی دم کر کے پلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب ہم جسے چاہیں بیماری میں مبتلا کر دیں، اور جب ہم کسی چاہیں بیمار کو صحت یابی عطا کر دیں، تو اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ پانی میں شفا رکھ دے، مٹی میں شفا رکھ دے، دوائی میں شفا رکھ دے، کسی کے دیکھنے میں شفا رکھ دے، تو اس لیے کوشش کیا کریں انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور ایک بات، 3 صورتیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 3 مرتبہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، 3 مرتبہ۔ اور یہ رات کو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے انشاءاللہ عز و جل پڑھ کے سونا ہے، اپنے آپ پہ دھم کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے یہ، اور آپ کو انشاءاللہ وہ عمل بتایا ہے جو حضور خود کرتے تھے، تو کوشش ہے کہ میں اور آپ بھی اس کو عمل کرنے میں کوشش کامیاب ہو جائیں۔ اور رات کو سرما لگانا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، بستر کو جھاڑ کر سونا سنت ہے، اور صفائی پاکی کا خیال رکھنا سنت ہے۔ اور یقین مانے یہ چھوٹی چھوٹی یہ سنتیں ہیں، یہ زندگی کو آسان کر دیں گی، خوشحال کر دیں گی۔ اگر آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ وضو میں رہنا سیکھیں، وضو میں رہیں انشاءاللہ۔ پریشان ہو تو وضو کر کے 2 نوافل ادا کریں، آپ کو تمام اعمال کے ساتھ تمام معلومات آج کی شیئر کر دی ہے۔ دولت دینے والی اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نوازے، اربوں کے ساتھ نوازے، لاکھوں کے ساتھ نوازے، وہ نوازنے والی ذات ہے۔ تو تمام دوست احباب کثرت سے درود پاک پڑھیں، جو گفتگو کی گئی انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنا خیال کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں بڑھائیں، عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔